اور خوش آمدید۔ ہماری بحث نجاسات کے باب میں ہے اور 8 نجاسات بیان ہو چکی ہیں۔ ہم 9ویں نجاست کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ کافر ہے۔ حضرت کرم کافر کی تعریف اور اس کا حکم بیان فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کافر کے زمرے میں بہت سارے انسان آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا انسان جس کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج، اور پھر اس کے نتیجے میں اور کفار کے احکام بھی اس کے اوپر لاگو ہوں گے، من جملہ ان میں سے نجاست ہے۔ صحیح۔ وہ خدا کا منکر ہے، سرے سے وہ نادیدہ چیزوں کا منکر ہو۔ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ اس کائنات میں میں اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہوں، اس چیز کو موجود ہی نہیں مانتا جو محسوس نہ ہو، جو قابل مشاہدہ نہ ہو۔ اس لیے خدا کو چونکہ میں نے دیکھا نہیں لہذا وہ موجود نہیں ہیں، روح کو میں نے کبھی دیکھا نہیں لہذا وہ موجود نہیں ہیں۔ یہ اس عقیدے کے جو حامل لوگ ہوتے ہیں، مختلف ان کے نام ہیں، ان کو دہری بھی کہا جاتا ہے، ان کو زندیق بھی کہا جاتا ہے، ان کو مادی بھی کہتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ ان کو کمیونسٹ کہہ سکتے ہیں، کہ جو مادہ کے علاوہ کسی چیز کے قائل نہیں ہوتے۔ یہ منکر خدا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا وہ انسان بھی کافر کے زیر میں آتا ہے جو خدا کا تو قائل ہے لیکن توحید کا وہ قائل نہیں ہے۔ صحیح۔ توحید کا قائل نہیں ہے۔ اور اگرچہ یہ دو مسئلے ہیں، دو الہی ادیان میں یہ بڑے بنیادی اور حیاتی حیثیت رکھتے ہیں کہ خدا کی ذات کو بھی مانا جائے اور اس کو ایک مانا جائے، اس کو ایک مانا جائے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ کی تاریخ بتاتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ اور دوسرے الہی نمائندوں کو خدا کو ثابت کرنے کے لیے ان کو اتنا زور نہیں لگانا پڑا، اتنے ان کو وہ مشکلات پیش نہیں آئی جتنا خدا کو ایک ثابت کرنے میں وہ ان کو زور لگانا پڑا۔ تو وہ فطرت کی آواز بھی ہے، اور قرآن کی بہت ساری آیات بھی ہیں۔ جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ زمینوں کو اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یقولون اللہ، یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن اللہ کو ایک ماننے کے مرحلے میں یہ پس و پیش کرتے تھے، اور وہ سینکڑوں کو جو مانتے تھے وہاں ایک اور کا اگر اضافہ کر دیا جاتا تو اس کو ماننا یا اس کو تسلیم کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن معبود کو، خالق کائنات کو ایک ذات میں منحصر سمجھنا یہ انہیں گوارا نہیں تھا۔ لہذا ہم کافر اس انسان کو کہہ سکتے ہیں جو سرے سے خدا کے وجود کا منکر ہو، اور وہ دہری ہو جن کے نظریات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں بھی بیان کیا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما یہلکنا الا الدہر کہا کرتے تھے، جو کچھ ہے اسی دنیا کی محدود اور مادی زندگی ہے، اس کے بعد جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے یا اس کے رگوں میں خون کی گردش رک جائے، بس اس زندگی کا خاتمہ ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، اس کے بعد کوئی عالم نہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، زمانہ اور گردش فلک ہے جو ہمیں مارتی ہے۔ یہ منکرین خدا ہیں۔ اور توحید کے منکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کائنات کے خلق کرنے میں یا کائنات کو رزق و روزی دینے میں یا عبادت میں اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک قرار دیں۔ جیسے ثنوی مسلک لوگوں کا خیال تھا کہ اس کائنات میں ان کی اپنی سوچ اور اپنے خیال کے مطابق جو ہمیں مخلوق نظر آ رہی ہے وہ دو قسم کی ہے، کچھ شر ہے اور کچھ خیر ہے۔ یہی حیوانات میں بھی جو چیزیں انسان کے فائدے میں ہیں ہم ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کا سواری کرتے ہیں، ان کا دودھ پیتے ہیں، ان کو وہ خیر سمجھتے ہیں گویا۔ اور کچھ ایسی خدا کی مخلوق یا حیوانات ہیں کہ
بظاہر ان کے کوئی فائدے ان کو نظر نہیں آتے، بلکہ نقصانات نظر آتے بلکہ الٹا ان کا وہ زہریلے ہیں، تو لہذا وہ نقصان دہ ہیں، مضر ہیں. تو ان کی سوچ یہ ہے کہ چونکہ مخلوق دو قسم کی ہے، لہذا ان کا خالق بھی ان کو دو ہونے چاہیے. جو فائدہ مند یا خیر مخلوق ہے اس کے خالق کا نام انہوں نے یزدان رکھا ہوا ہے، اور جو شر ہے نقصان دہ مخلوق ہے اس کے خالق کا نام انہوں نے اہریمن رکھا ہوا ہے. جبکہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ جس کو آپ خیر سمجھتے ہیں اس کا بھی وہی خالق ہے، اور جس کو آپ بظاہر شر سمجھتے ہیں اور آپ کو اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی اس کا خالق بھی وہی ذات ہے. یہ آپ کی ظاہر بین نگاہیں ہیں کہ جو ایک مخلوق کو شر سمجھتی ہے، لیکن اس کائنات کے اندر خالص شر خدا کی مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے، یا خیر ہی خیر ہے. یا اگر کسی مخلوق میں آپ کو بظاہر خیر بھی نظر آتا ہے، فائدہ بھی نظر آتا ہے، اور اس میں کوئی شر اور نقصان اور زیان بھی نظر آتا ہے، تو اس میں خیر کو غلبہ حاصل ہے، خیر کو برتری حاصل ہے. ہم اپنی ظاہر بین نگاہوں میں کچھ چیزوں کو نقصان دہ سمجھتے ہیں، جبکہ یہی انسانی حیات کے لیے فائدہ مند ہے. مجھے جیسا آپ نے اشارہ فرمایا ایک واقعہ یاد آتا ہے اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے اس کو عرض کرتا ہوں. روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ان کی تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بے تکلفانہ ماحول تھا. یہ میں نے خند پیشانی کہہ دیا ہے، ویسے ہی مجازاً، ورنہ خدا ہنستا نہیں ہے نہ اس کی کوئی پیشانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی بغیر کسی اپنے ناراضگی کے اظہار کے ان کے سوالات کا جواب دیتا تھا. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے پوچھا پالنے والے یہ بتا، یہ جو چھپکلی ہے ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، ہمارے در دیوار پر دوڑ رہی ہوتی ہے، اس کو خلق کرنے کا کیا فلسفہ ہے، کیا حکمت اس میں وہ مضمر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ عجیب اتفاق ہے کہ آپ جس طرح کی چھپکلی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ایک دفعہ اس چھپکلی نے آپ کے بارے میں پوچھا تھا کہ پالنے والے اس سے لمبے قد کے انسان کو پیدا کرنے کا کیا جواز کیا ہے، یہ جواز کیا ہے. تو ہم اپنی محدود اور ظاہر بین ذہن اور سوچ کے نتیجے میں کچھ چیزوں کو شر سمجھتے ہیں، جبکہ در واقع انسانی حیات کے لیے یا کلی طور پر اس کائنات میں حیات کے لیے وہ چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری کائنات کا خالق ایک ہی ذات ہے، کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، نہ خالقیت میں، نہ رازقیت میں، نہ ربوبیت میں اور کائنات کو پالنے میں. اور اس کے علاوہ توحید کے باب میں جو بہت ہی اہم پہلو ہے وہ توحید فی العبادت ہے، یعنی خدا کے علاوہ کسی اور کو عبادت اور پرستش کے قابل نہ سمجھا جائے. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کے اندر ایک وقت میں مسلمان دو چیزوں کا اقرار کرتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا، کہ بھئی میں دہری نہیں ہوں، میں ملحد نہیں ہوں، میں زندیق نہیں ہوں، منکر خدا نہیں ہوں، میں اللہ کا بھی قائل ہوں. اور الوہیت یعنی جو عبادت ہے، معبود ہونا، اس کو بھی میں خدا کی ذات میں منحصر سمجھتا ہوں. توحید بھی آ گئی ہے اس میں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی اقرار ہو گیا، اور توحید بھی آ گئی عبادت میں. توحید کہ میں خدا کے علاوہ کسی اور پرستش نہیں کرتا، پرستش قابل ہی نہیں کرتا. صحیح. البتہ یہ بھی ہمارے محترم ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے، کم از کم اختصار کے ساتھ عبادت کا مفہوم بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت کہتے کسے ہیں جو خدا کی ذات میں منحصر ہے. غیر اللہ کے لیے وہ روا اور جائز نہیں ہے. عبادت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اس کو اپنا خالق بھی مانتے ہیں اور اس کو اپنا رازق بھی مانتے ہیں. اپنا خالق اور رازق ماننے کے ساتھ ساتھ اس طرح اس کے سامنے خشوع اور خضوع سے پیش آتے ہیں جس طرح اس نے ہمیں حکم دیا ہے. یعنی اس کے علاوہ یہ سب چیزیں موجود ہوں، یہ ایک ذات کو آپ اپنا خالق بھی سمجھیں، اس کو اپنا رازق بھی سمجھیں، اور اس کے سامنے خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کریں، جس طرح ہم نماز میں خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے جسم کے سب سے
زیادہ قابل احترام عضو کو اور جسم کے حصے کو یعنی پیشانی کو خاک پر رکھتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ صرف کسی کے احترام میں جھکنا، صرف احترام میں شانوں کو جھکانا، جس طرح والدین کے احترام میں شانوں کو جھکانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ عبادت کے زمرے میں نہیں آتا۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کو آپ اپنا معبود سمجھتے ہیں، اس کو آپ اپنا خالق بھی سمجھیں، اس کو اپنا آپ رازق بھی سمجھیں، اور اس کے سامنے اس طرح تواضع اور خضوع کے ساتھ پیش آئیں اور اس کا مظاہرہ کریں جس طرح اس نے حکم دیا ہے۔ تو کافر کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کی ذات کا انکار کرے، عبادت میں کسی کو شریک قرار دے، خالقیت اور رازقیت میں کسی کو شریک قرار دے، صحیح، یہ کافر کے زمرے میں آتا ہے، یہ کافر کہلاتے ہیں۔ اور ایک اور شخص جو بظاہر کلمہ گو بھی ہو سکتا ہے، خدا کی ذات کو بھی وہ مانتا ہے، توحید کا بھی وہ قائل ہے، لیکن بعض ضروریات دین، مسلمات دین۔ مولانا صاحب، یہاں ہم آپ سے ضروریات دین کے بارے میں وضاحت چاہیں گے۔ فقہی اصطلاح میں ضروریات دین کا مطلب یعنی دین کے وہ احکام یا دین اسلام کے وہ معلومات جو کہ واضح ہوں، روشن ہو، آشکارا ہوں، سب کو